अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे जो चीज़ शेयर करने जा रहा हूँ मुनफरिद और प्रैक्टिकली, ना कि ये कागज़ पेंसिल की एक लिखाई है। प्रैक्टिकली मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि 6000 गोश्त के लिए अगर हम गोल्डन मिस्री चूज़ा जिसे कहा जाता है मेल डालें तो 90 से 100 दिन में ये हमें करीब में 8.5 लाख रुपए प्रॉफिट दे देता है। लेकिन ये प्रॉफिट मुमकिन कैसे होता है? माजी में बहुत से लोग डालते चले आ रहे हैं। वो ये 8.5 लाख 6,000 से प्रॉफिट कमाना तो दूर की बात, वो लोग अपना असल जो लगाते हैं, जो इसमें इन्वेस्टमेंट असल दरकार है जिसकी डिटेल अभी आपको बताएंगे, वो सारी की सारी डबो देते हैं। उसकी वजह क्या है? पहले तो मैं आपसे ये डिस्कस कर लेता हूँ कि ये 6,000 बर्ड जो हमने गोश्त वाला डालना है, इसके लिए हमें इन्वेस्टमेंट किस किस शक्ल में दरकार है। और फिर मैं आपको एंड पे ये बताऊंगा कि ये 8.5 लाख रुपए प्रॉफिट जो हमने अभी के रेट से लगाया है, इसको कौन सी चीज़ ऐसी है जो मुमकिन बनाती है, और वो कौन सी आपकी ऐसी अक्लमंदाना इक़दामात हैं जिसे आप बड़ा जीनियस समझ के उसका इम्प्लीमेंट अपने फ्लॉक पे करते हो और अपनी इन्वेस्टमेंट का भी बेड़ा गर्क कर देते हो। वो भी मैं इंशाल्लाह ताला डिस्कस करूँगा, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, क्योंकि हम प्रैक्टिकल फार्मिंग खुद कर रहे हैं। तो हम ये आपसे जो चीज़ शेयर करने जा रहे हैं, ये कोई किताबी या सुनी सुनाई या ये इंटरनेट के आपको फिगर्स नहीं शेयर किए जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। 6,000 मेल हमें चाहिए गोल्डन मिस्री का, तो वो हमें किस रेट पे मिलेगा? तो चूज़े का जो आज का रेट चल रहा है वो 32 रुपये है। मेल का पिछले दिनों ये 38 था, लेकिन आज मैं ये शेयर कर रहा हूँ, मैं सारी चीज़ें आज की आपसे शेयर करूँगा जो आज इसका रेट है। तो जनाब, हमें 32 रुपये में चूज़ा मिलेगा, और चूज़े के लिए जो हमारी फीड की कॉस्ट आएगी एक बर्ड की 90 से 100 दिन में, वो 223 रुपये फ़ी परिंदा कॉस्ट आएगी। तफसील यहाँ पे आप वीडियो में इसकी देख लीजिएगा। चार्ट मैंने इसका शेयर करने को कहा है, तो वो आप गौर से उसको देख लीजिएगा कि एक हफ्ते में उम्र बढ़ने के साथ साथ एक चूज़े की प्रैक्टिकली कंजप्शन फीड की क्या हुआ करती है। ये आपकी उस फिगर से चेंज होगी जो आप फिजिबिलिटियाँ माजी में देख के करते रहे हो। 223 रुपये हमारी कॉस्ट आ रही है फीड की। मेडिसन की एक परिंदे की कॉस्ट 3 रुपये 30 पैसे। वैक्सीन की कॉस्ट एक परिंदे की 10 रुपये 87 पैसे। रेंट, सैलरी और मिसलेनियस 30 रुपया एक परिंदा। और बेड, इसकी जो हम बिस्तर डालते हैं चावल का छिलका, 3 रुपये 30 पैसे एक परिंदा हमें कॉस्ट करेगा ये। अब थोड़ी सी इसकी तफसील जानते हैं। फीड कॉस्ट जो मैंने आपको 223 रुपये बताई, 223 रुपये 71 पैसे, जी 224 रुपये कर लें आप। तो पहले हफ्ते में इसकी जो कंजप्शन है, जैसे 10 ग्राम ज़रूरत है चूज़े को योमिया, 6,000 आपका चूज़ा है, उसको हमने 7 से ज़रब दी, 420 केजी आ गई। इसी तरह हमने इसके केजी बना के और 14 हफ्तों में इसका टोटल वज़न करके उसको रेट से ज़रब दे दी। मेडिसन की कॉस्ट हमने जो एक बर्ड की लगाई है, वो हमें जो ज़रूरत है उसकी फ्लॉक में मुमकिन खुदा न खास्ता अगर कोई बीमारी अटैक कर जाती है आपकी मिसमैनेजमेंट से, वो और सुनहरी होगा। नॉक्सिटिन 1 kg हमें चाहिए, 4100 रुपये का ये दस्तयाब है। नोवामिन 6 लीटर हमें चाहिए अपने फ्लॉक में, जो हम पोस्ट इन्फेक्शन यूज़ किया करते हैं और आफ्टर वैक्सीन इसे इस्तेमाल करते हैं, या हम ब्रूफिन इस्तेमाल करा लेते हैं। तो 4200 रुपये की इसकी कॉस्ट है। एजोसाइमैक्स 1650 रुपये 1 लीटर ये चाहिए, इसकी कॉस्ट है। टोल्ट्राजोल 2750 रुपये इसकी कॉस्ट है। ब्रूफिन जेटिपार 3000 रुपये
اس کی کاسٹ ہے۔ تو 18,900 روپیہ ہمارا ٹوٹل میڈیسن کا ہم نے بجٹ رکھا ہے، اور اس 18,900 کو ہم ڈیوائڈ کر دیں گے 6,000 پہ۔ اسی طرح ویکسین جو آپ کو ریکمینڈ اس فلاک کے لیے کی جا رہی ہے، میرکس فرسٹ ڈے پہ جو آپ نے بائی کرنی ہے، میرکس کریں گے آپ، وہ ہیچری میں لگے گی۔ ایوینیو رانی کھیت کی سب سے بڑھیا ویکسین 1150 روپے ایک وائل کو، 2,000 اس کی ڈوز ہے، 3 سے اسے ملٹیپلائی کر دیں گے۔ برسا پلیکس 4750 روپے ایک وائل کی ہے، 2,000 برڈ کے لیے ہوا کرتی ہے، 3 وائلیں درکار ہیں۔ آئی بی 120 6 وائلیں درکار ہیں، 1,000 برڈ کے لیے ہوا کرتی ہے، 470 روپے ایک وائل کی قیمت ہے۔ فاؤل پاکس اس کے بعد ہمیں 20 دن کی عمر میں ضرورت پڑے گی، 6 وائلیں ہمیں درکار ہیں، 1,370 روپے کی ایک وائل ہوئی۔ اور اسی طرح ایوینیو آئی بی 120 491 25ویں دن ہم رپیٹ کریں گے۔ ایوینیو ہم اور آئی بی 120 491 اس کو دینے کا طریقہ کار جو ہے وہ الگ ہے، یہ ہم کنڈیشن دیکھ کے کرتے ہیں۔ آئی بی 120 491 ہم اکٹھا دیں گے پانی میں، ایوینیو کا ہم 1 ہفتے کا گیپ رکھ سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ یہ ہم نے خریدنی ہے تو یہ میں نے کاسٹ نکالنے کے لیے اکٹھی کر دی۔ اسی طرح پھر 60 دن کی عمر میں ایوینیو اور آئی بی 120 ہمیں چاہیے ہوگا۔ تو یوں ہماری ویکسین 65,230 روپے کی ٹوٹل آتی ہے، اور ہم اسے ڈیوائڈ کر دیں گے 6,000 برڈ پہ اپنی۔ تو یہ تھا اس کی میڈیسن اور ویکسین کا چارٹ۔ اب رینٹ جو ہے وہ 20,000 روپے لگایا ہے شیڈ کا، جو کہ یہاں پہ ریٹ چل رہا ہے ابھی اسلام آباد پنڈی میں 140/30 کا آپ کو 20,000 پہ شیڈ آرام سے مل جاتا ہے۔ سیلری 20,000 لڑکے کی، ویسے لوگ 16 دیا کرتے ہیں، آپ 20 دینا کیونکہ 16 نامناسب ہے۔ تو یہ سیلری اس کی ہوئی، اور اس میں آپ بجلی کا بل 2,000 2,200 اس کے قریب بجلی کا بل آ جایا کرتا ہے، وہ آپ ڈال لیں۔ بیڈ کاسٹ اس کی وہ 20,000 روپے کا قریب میں آپ کا بستر ڈلے گا، اس کو آپ ڈیوائڈ کر سکتے ہیں۔ یوں ہم نے ایک پرندے کی یہ ٹوٹل انویسٹمنٹ نکالی کہ اس کو 1 کلو 200 یا 250 گرام کا کرنے کے لیے ہمیں جو ضرورت پڑتی ہے وہ 270 روپے، یعنی 271 کر لو، 91 پیسے بن رہا ہے، 271 روپے لاگت آیا کرتی ہے ایک برڈ پہ۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہمارا برڈ 5,600 لائیو برڈ ہم اینڈ پہ سیل کر دیتے ہیں، باقی 400 میں نے اس کی جو ہے وہ موٹیلٹی ڈیفرنٹ سٹیج پہ لگا دی مس مینجمنٹ کی وجہ سے، وہ جو بھی ہوں میکسیمم میں نے 400 اس کی وہ بھی اٹیچ کر دی، اور سیل کا وزن میں نے لیا اس کا 6,720 kg 1.20 کی ایوریج سے 380 روپے۔ آج کی منڈی چل رہی ہے 400، اور آپ کے شیڈ سے اٹھایا جا رہا ہے 380 میں۔ آج کا ریٹ ہم اس کا اگر لگا دیتے ہیں تو یوں ہمارا برڈ 6 ٹن 720 kg سیل ہوتا ہے 25,53,600 میں۔ ہماری جو کاسٹ آ رہی ہے وہ 15,12,000 روپے ہمارے ایکسپینسز آ رہے ہیں، 1,92,000 چوزے کا آ رہا ہے۔ یوں ہمیں اس کا خام منافع 8,49,690 سے 100 دن میں مل جاتا ہے۔ اب اس منافع کو ممکن بناتی ہے آپ کی کام کو سیکھ کے کرنے کی نیت۔ اگر آپ خود کو یوٹیوب سے دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے برڈ کو سنبھال لو گے، معذرت کے ساتھ میں آپ سے پھر معذرت کروں گا، آپ یہ پروفٹ تو دور کی بات ہے، آپ جو پیسے لگاؤ گے اگر وہی پورے کر لو تو بڑی بات ہے۔ آپ جس علاقے میں ہو، جس جگہ پہ ہو، آپ اس سے سیکھ لو، ورنہ کوئی کنسلٹنٹ ہائر کر لو جو گولڈن مصری کا جس کو ایکسپیرینس ہو۔ برائلر والا ڈاکٹر ہائر نہ کیجیے گا، وہ اس کو نہیں جانتا، وہ برائلر کے شارٹ ٹرم 40 ڈیز کو جانتا ہے، اس کی اپنی برائلر کے ساتھ پیچیدگیاں اور ہیں، گولڈن کے ساتھ اپنی پیچیدگیاں اور ہیں۔ آپ اگر اس کو چوزے کو خریدتے وقت، اس چیز کا سب سے پہلا کام ہوتا ہے چوزے کو خریدنا۔ اب میں بتانے جا رہا ہوں آپ کو، یہ 8.5 لاکھ کا جو پروفٹ ہم نے نکالا، ویٹ نکالا، یہ ویکسین دی، تو یہ سارا پروفٹ ہاتھ میں کیسے آئے گا؟
پہلا کام، چوزے کو خریدتے وقت آپ نے 1 روپیہ مہنگا لینا ہے چوزا، لیکن چوزا آپ نے سٹارٹر نہیں لینا، سستا چوزا نہیں لینا، آپ نے ینگ فلاک کا یا مولڈ فلاک کا چوزا لینا ہے، ایک سائز کا لینا ہے، میل لینے ہیں، کیونکہ گوشت کے پرپس کے لیے ڈال رہے ہو، میل جلدی وزن کرتا ہے، مادی تھوڑا نسبتاً لیٹ وزن کرتی ہے، آپ نے کے جی کے حساب سے بیچنا ہے، آپ کو کبھی بھی سوٹ نہیں کرے گا مادیوں کو ڈالنا، مادیاں ڈالنا اس کا ایک الگ کام ہے۔ ابھی آج جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ نر کو پال کے بیچنے کا کاروبار ڈسکس کر رہے ہیں۔ چوزے کی احتیاط دوسری، آپ میرکس میں پیسے بچاتے ہو، اور میرکس اتنی ضروری ہے کہ آپ جتنا یہ سمجھیں کہ آپ اپنے چوزے کو کھانا اور پانی دے رہے ہو۔ ویکسین آپ نے اس پہ کمپرومائز نہیں کرنا، ویکسین آپ لیں، جہاں سے پرچیز کریں کوشش کریں کسی ایسی جگہ سے جہاں پہ کوئی رات کو فریج نہ بند کر کے وہ جاتے ہوں۔ آپ اس کو کوشش یہ کریں کہ ویکسین ایسی پرچیز کی جائے جو جسے گرمی نے متاثر نہ کیا، وہ اس کا جو ریکوائرڈ ٹیمپریچر ہے اس کو متاثر نہ کیا وہ۔ دوسرا، پہلا چوزے کی خرید، دوسرا ویکسین کا۔ تیسری چیز، آپ نے جو شیڈ میں آپ کی جگہ ہے آپ نے اس کے مطابق چوزا ڈالنا ہے۔ اگر آپ کے پاس 4,000 کی جگہ ہے تو آپ 4,000 ڈالو گے، اگر آپ کے پاس 2 کی جگہ ہے تو 2 ڈالو گے۔ یوں نہ کرنا کہ آپ کے چوزے کو ریکوائرڈ ہے 1 سکیئر یا 1.5 سکیئر فٹ اور آپ ڈال رہے ہو اس میں 1 سکیئر فٹ میں 2۔ یہ کیا کرے گا؟ یہ وزن ہی نہیں ہونے دے گا۔ تیسری چیز، وزن کو پورا کرنے کے لیے آپ کو درجہ حرارت اور نمی ان کا خیال کرنا پڑتا ہے۔ وہ میں نے اپنی کئی ویڈیو میں آپ حضرات سے شیئر کی ہے۔ بروڈنگ کے دوران کیا احتیاط کرنی چاہیے، آپ کو نمی کا تناسب جو 60 سے 70 چاہیے آپ نے وہ رکھنا ہے، اور دوسری چیز آپ نے کیا کرنی ہے کہ آپ کو جو بروڈنگ کے لیے ٹیمپریچر ریکوائرڈ ہے آپ نے وہ رکھنا ہے۔ ویسے میں بروڈنگ کی ایک الگ سے اور ویڈیو ایڈ کر دوں گا، میرے خیال سے کافی اس میں ہیں جو میں نے پیچھے بروڈنگ کے حوالے سے کی ہوئی ہیں، آپ لوگ اس کا خیال کیجئے گا۔ اس نے ممکن بنانا ہے، نمی اور ٹیمپریچر نے ممکن بنانا ہے کس کو؟ فیڈ کے انٹیک کو، ایف سی آر کو، آپ کے چوزے کی صحت کو، آپ کا بستر گیلا نہ ہو۔ آپ اس چیز کی خیال کرو، ابھی آگے سردی آ رہی ہے، مرغ کا ریٹ بڑھے گا اور آپ کی بیماریوں کا ریٹ بھی اتنا زیادہ اوپر جائے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کے جو شیڈ میں گیسز پروڈیوس ہوا کرتی ہیں، آپ ہوا کو اندر آنے سے روکتے ہو کہ ٹھنڈ نہ آئے، اور وہ اندر آپ کے کیا کرتی ہیں؟ آپ کے برڈ کے ریسپائریٹری ٹریک کو تباہ کرتی ہیں۔ آپ کے پاس خاطر خواہ انتظام ہونا چاہیے اس کا کہ آپ اس کو ممکن بناؤ کہ آپ کی اندر گیسز اکٹھی نہ ہوں۔ تو اس کے لیے آپ ان چیزوں کو سمجھو جو آپ کو 8.5 لاکھ پروفٹ میں نے بتایا ہے کہ آپ کا برڈ ویٹ کس چیز سے نہیں کیا کرتا؟ رش زیادہ ہونے سے، آپ کے گیسز اندر ہونے سے، بار بار ریسپائریٹری ٹریک پہ بیماریاں اثر انداز ہو رہی ہیں، دواؤں پہ فضول پیسے بے بہا کر رہے ہو، برڈ فیڈ کھا رہا ہے، ویٹ نہیں گین کر رہا، اور آپ لگے ہو یوٹیوب کو سرچ مارنے، کوئی سائنسدان کوئی مشورہ دے رہا ہے، کوئی سائنسدان اس پہ کوئی مشورہ دے رہا ہے۔ معذرت، لہجہ میرا بڑا غلط ہے، لیکن یہ میں شدید دکھ سے کہہ رہا ہوں کہ جو پریکٹیکل نہیں کر رہے، جنہوں نے نہیں بھی کی، انہوں نے بھی یہاں پہ ویڈیو رکھ کے لگائی ہوئی ہے کہ جی ایک رات میں وہ کروڑ پتی بن گیا، اور یہ نہیں پتا کہ وہ کروڑ پتی نہیں بنا، روڈ پتی بن گیا۔ یہ کام ہے پولٹری کا بہت اچھا، لیکن سیکھ کے کرنے کا، آپ اسے سیکھ کے کرو۔ نہیں جانتے، کنسلٹنٹ ہائر کر لو اپنا، کوشش کرو آپ جس ایریا میں یہ ڈال رہے ہو آپ کی وہاں پہ پہنچ ہو، آپ کا مال چوری نہ ہوتا ہو، آپ کے گھر سے بہت زیادہ دور نہ ہو، آپ صبح شام وہاں پہ اپنا چکر لگاؤ، اپنے برڈ کو دیکھو کہ وہ کس حالت میں ہے۔ آپ ان چیزوں کی احتیاط کرو گے، بر وقت ویکسین دو گے، اس کی بروڈنگ اچھے سے کراؤ گے، گیسز اندر اکٹھی نہیں ہونے دو گے، تو آپ کو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس میں سے پروفٹ نہ ہے۔ میں کہتا ہوں چلے منڈی گر گئی، آج 380 ہے اور منڈی گر کے 300 پہ آ گئی،
80 रुपये किलो का आपको लॉस हो गया तो फिर भी आपको नुकसान नहीं है, आपको फिर भी प्रॉफिट है। आपका 270 में तैयार हो रहा है, बट अगर 300 में चला जाए आपको फिर भी प्रॉफिट है, आप फिर भी प्रॉफिट कमा रहे हो। और तिजारत में तो कभी कम ज़्यादा हुआ करता है लेकिन नुकसान नहीं है। पोल्ट्री में नुकसान हमने खुद कमाया है, ना सीख के ना समझ के करने की वजह से। जिन लोगों से मालूमात ली जाती है वो खुद अच्छी सही म्यारी मालूमात ना रखने की वजह से, मतलब प्रैक्टिकल ना होने की वजह से, वो आप पे भी तजर्बात किया करते हैं, जिसकी वजह से आपका वक्त और सरमाया दोनों ज़ाया जाते हैं। आप ये ख्याल करें इस चीज़ का। और ये अभी जो वक्त स्टार्ट होने जा रहा है, आगे आने वाले दिन में फरवरी तक गोश्त का सीज़न है, वो भाई जो इस तरफ आना चाहते हैं, गोश्त का काम करना चाहते हैं, करें। आप बिस्मिल्लाह करें, अल्लाह पाक आपकी मदद करे और ये बेहतरीन काम में आप आएँ, लेकिन एहतियात के साथ आएँ, पूरी प्लानिंग के साथ आएँ। तो इंशाअल्लाह ताला हर आने वाला कदम जो है वो कामयाबी की तरफ होगा।